گلگت بلتستان کی پہلی حکمران خاتون راجہ شہرستان اپنی کتاب تاریخ گلگت بلتستان میں یہ لکھتے ہیں: گلگت کی حکمران دوم ملکہ نوربخت خاتون 659 سے 668 تک، مدت حکومت 9 سال۔ ملکہ نوربخت خاتون کی نسبت پہلے ذکر ہوا ہے کہ وہ اپنے شقیق القلب باپ کے بالکل برعکس نہایت ہی رحمدل، فیاض اور نیک طینت تھی۔ 34 سال کی عمر میں سرِ آرائے حکومت ہوئی اور اپنے خاوند شاہ آذار جمشید کے نقش قدم پر حکومت کرتی رہی۔ وزرائے رؤسائے دربار، امراء و رعایائے ملک دل و جان سے ملکہ پر جانثار و وفادار تھے۔ رعایا میں ملکہ ذات مقبول و عزیز تھی، وہ بھی رعایا پر مادر مہرباں سے زیادہ شفیق تھی۔ 4 سال حکومت کرنے کے بعد جب ملکہ کی عمر 40 سال ہوئی تو زعماء و عمائدین سلطنت ریاست گلگت، وزراء و اراکین سلطنت کو خیال گزرا کہ ملکہ کے بعد کوئی وارث تاج و تخت نہیں ہے، پس قبل از وقت کسی ملک کے شہزادے سے ملکہ کی شادی کرائی جائے تاکہ کوئی وارث تاج و تخت پیدا ہو۔ چنانچہ اس امر کے تفصیل کے لیے ملکہ کی شادی کسی ملک کے شہزادے سے ہونی چاہیے۔ تمام وزراء، چیدہ رؤساء، امراء، جہاندیدہ سنجیدہ فرزندان ملک جمع ہو کر صلاح مشورہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ مجلس مشاورت شروع ہو کر ہر ایک دانشمند کا طائر فہم اس کے فضائے معلومات میں سرگرم پرواز تھا کہ یک بر سر دربار ایک پالتو مرغ نے آذان دیا اور آخر میں یہ جملہ اس بے زبان مرغ کی زبان پر آیا: بلداس تھمبئی، جس کے معنی بے زبان بروشس کی یہ ہے کہ بلداس میں راجہ موجود تھے۔ اس آواز کو سب نے سن لیا مگر کسی نے اس طرف توجہ نہ دی۔ عین گرمی گفتگو میں اس مرغے نے دوبارہ آذان دی کہ بلداس تھمبئی کے جملے کو پھر دہرایا۔ اس دفعہ بھی اس کی آواز کو تمام اہل محفل نے بخوبی سنا مگر اس طرف متوجہ نہ ہوئے۔ جب تیسری نوبت بھی یہی جملہ صاف اور صریح الفاظ میں اس بے زبان کے منہ سے نکلا تو اس دفعہ اہل دربار چونک پڑا اور یہ الفاظ ایک بے زبان کے منہ سے نکلنے کو ہاتف غیبی کی بشارت سمجھ کر چند ہوشیار آدمی کو تحقیق حال کے لیے بلداس بھیج دیا۔ بلداس گلگت کے شمال مغرب کی طرف، گلگت سے 1.5 میل کے فاصلے پر دریائے گلگت کی دوسری جانب واقع ہے۔ آج کل اس چھوٹی بستی کو سکارکوئی کہتے ہیں اور بعض سنیار باغ کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کی آبادی کی اکثریت سونار پیشہ افراد کی ہے، لیکن سرکاری کاغذات میں اس پتی کا نام پرتاپ سنگھ پورہ ہے اور یہ محلہ کشمیر کے چند خاندانوں کی بستی ہے جن میں اکثریت سونار پیشہ افراد کی ہے۔ بس اس زمانے میں جس کا تعلق اس کہانی سے ہے، اس پتی میں صرف ایک ہی گھر تھا۔ صاحب خانہ کا نام زرگر گڈوس تھا، جو زرگر پیشہ تھا اور نیزہ طلح کشی بھی کرتا تھا۔ یہ شخص کچھ لکھا پڑھا بھی تھا۔ جب فرشتگان وزراء و رؤساء گلگت زرگر گڈوس کے گھر پہنچے تو انہوں نے وہاں چند لڑکوں کو کھیلتے دیکھا۔ ان میں سے ایک خوش رو، زیبا شمائل سبزہ آغاز، جو ان رعنا کو دیکھا، جو قد آور، بلند و بالا اور قوی اندام تھا۔ دوسرے لڑکے پشت قد اور پست قد تھے۔ اس اثناء میں زرگر گڈوس بھی باہر آیا۔ دریافت کرنے پر اس نے کہا کہ یہ سب نوخیز بچہ میرے لڑکے ہیں اور آپس میں حقیقی بھائی ہیں۔ چھوٹے بچوں کی شکل و شمائل زرگر گڈوس سے ملتی جلتی تھی، لیکن یہ زیبا صورت جوان کے قد و قامت اور شکل و صورت اور زرگر گڈوس اور اس کے لڑکوں کی حیت اور خلقت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ فرشتگان زعمائے گلگت
نے زرگر گڈس کو ماس کے لڑکوں کو لے کر مجلس وزراء و رؤساء میں پیش کیا۔ تمام اہل محفل خوش شکل نوخیز دلربا جوان رعنا کو دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ یہ نوجوان باوجود صغیر سن ہونے کے ایسا تن و من طویل اور عریض قد و کمر رکھتا تھا کہ دیو پہ کر پہلے تن راجا شری بدت کے قد و کمر کی یاد دلوں میں تازہ ہو گئی۔ اس پر ہیبت نوجوان کے جسم و شہیم و قد پر دونوں مضبوط بازو درخت چنار پر دو شاخوں ہائے کلا کے مانند دکھائی دیتے تھے۔ راجا شری بدت کے قد و قامت کی مشابہت کی وجہ سے اس کی حیت اور صولت آنکھوں کے سامنے آ کر تمام اہل محفل پر خوب و دشتاری ہو کر لرز برز اندام ہوئے، مگر ساتھ ہی سرخ و سفید حسین و جمیل رخسار کی شگفتگی اور دلکشی اور زیبائی و دلربائی کی وجہ سے شہزادہ آزار جمشید کی تصویر ان کے سامنے پھرنے لگی، کیونکہ یہ نوجوان شکل و شمائل میں ہو بہو شہزادہ آزار جمشید کی جیتی جاگتی تصویر تھا۔ زرگر گڈس اسے اپنا فرزند حقیقی بنانے لگا تو اس کے مار پڑی سخت دباؤ اور جبر کے بعد وہ صاف اور صحیح بیان دینے پر مجبور ہوا اور کہا آج سے 20 سال قبل راجا شری بدت کے قتل کے صبح حسب معمول بمقام مشینی دریائے گلگت و نگر کے مقام میں استحصال پر طلا کشی میں مصروف تھا کہ ایک صندوق دریائے گلگت میں بہتے ہوئے اور لہروں میں تیرتے ہوئے سامنے دکھائی دیا۔ میں دریا میں کود پڑا، پانی ناف تک ہی پہنچا تھا کہ میں صندوق پر قابض ہوا۔ صندوق پانی سے باہر نکالا، میخوں کو اتار کر ڈھکنے کو کھولا، اندر ایک نوزائیدہ جبی بچے کو پایا جو اپنے انگوٹھے کو چوس رہا تھا۔ اس کے سرانے ایک پرچے میں 3 تولہ سونا بندھا پڑا تھا اور ایک تحریر بھی ساتھ ہی موجود تھی جس میں یہ عبارت صاف صاف مرقوم تھی کہ 100 تولہ اس شخص کی اجرت جو اس بچے کو صحیح سلامت دریا سے باہر نکالے، باقی 200 تولہ میں سے 100 تولہ سونا اس شخص کی خدمت کا معاوضہ جو اس بچے کو اس کے سن و بلغت کو پہنچانے تک پرورش کرے، اور باقی مائندہ 100 تولہ سونا اس عالم کی محنت اور مشقت کا صلہ و ہدیہ ہے جو اس بچے کو زیور تعلیم سے آراستہ کرے۔ چونکہ تینوں کام میں نے خود انجام دیے ہیں، اس لیے 316 تولہ سونا حاصل کرنے میں میں مستحق ٹھہرا، مگر میں یہ نہیں جانتا کہ یہ بچہ کس کا ہے اور اس سے کیوں دریا میں بہا دیا گیا تھا۔ البتہ اس بچے کی سعادت مندی اور نیک بختی پر مجھے یقین کامل ہے۔ پہلے میں ایک بے روزگار اور مخلوق الحال شخص تھا، جب یہ بچہ میرے گھر آیا خداوند کریم نے اپنے فضل و کرم سے میرے رزق روزی میں وسعت عطا فرمائی اور بہت جلد میں مالک و مال و املاک و صاحب اولاد بن گیا۔ جب ملکہ نور بخت جہاں کو اس واقعے کا علم ہوا تو ان کو یقین کامل ہوا کہ یہ نوجوان ان کا اکلوتا فرزند ہے۔ پس ملکہ نے معاذ صندوق اور اس تحریر کو زرگر گڈس کو اپنے حضور میں طلب فرمایا۔ زرگر سے پوچھا صندوق کو دریا میں ڈالنے کی تاریخ، یوم، سال، موسم اور مدت کو ملکہ نے اپنی یادداشت کے عین مطابق پایا اور اپنے ہاتھوں سے لکھی تحریر بھی شناخت کر لی تو نوجوان کو اپنے حضور میں بلایا۔ آنکھیں چار ہوتے ہی محبت مادری جوش میں آئی، بے تابانہ اپنے بچے کی طرف دوڑ پڑی اور کلیجے سے لگا کر دیر تک روتی رہی۔ زرگر سے دریافت کیا کہ میرے بچے کا کیا نام ہے؟ اس نے عرض کیا میں نے کرک اس کا نام رکھا ہے۔ زرگر گڈس کو ملکہ نے مال و دولت دنیا سے مالا مال فرمایا اور اسے رخصت کیا۔ اب ملکہ شہزادے کی پرورش کی طرف متوجہ ہوئی، اپنی نگرانی میں انہیں مزید تعلیم دلوانے میں صحیح و بلیغ سے کام لینے لگی۔ دانشوران دربار سے بدستور قانون جہاں بانی اور سرہنگان و ماہرین حرب و ضرب سے کشتی تیر اندازی، شمشیر زنی و نیزہ بازی اور کرتبہ ہائے پہلوانی کی تعلیم دلوائی۔ 5 سال کے عرصے میں شہزادہ کرک نے ضابط آئین حکمرانی اور تمام فنون سپاہی میدان داری میں مہارت تامہ حاصل کر لی تو ملکہ نور بخت خاتون بحق فرزند خودتاج و تخت حکومت سے دستبردار ہو کر عزلت گزری ہوئی۔
ملکہ کا 9 سالہ دور حکومت امن و امان سے گزرا۔ اس کے حدود سلطنت بھی وہی تھے جو راجہ شری بدت اور شاہ ہزار جمشید کی عملداری میں شامل تھے۔ تاریخ سعید پر نہایت تذیق و احتشام سے ملکہ نے اپنے فرزند دلبند کی رسم تاج پوشی ادا کر دی۔